عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کی شادی عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یکتا بن مرہ کی صاحبزادی فاطمہ سے ہوتی ہے۔ ان کے بدن سے اللہ حضر جلال عبد المطلب کو 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے جو عبداللہ بیٹے تھے بڑے خوبصورت اور جوان بیٹے تھے اور چہیتے تھے۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی واہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی آمنہ سے کرتے ہیں۔ آمنہ مکہ مکرمہ کے بڑے معزز اور سردار خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ جب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوتی ہے تو چند ماہ کم و بیش 2 ماہ بعد عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ملک شام کی طرف تجارت کے لیے یا کسی اور کام ایک قافلہ کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ واپسی پر عبداللہ کی وفات مدینہ کی سرزمین میں ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بیمار ہو جاتے ہیں، بس اسی بیماری میں عبداللہ وفات پا جاتے ہیں۔ عبداللہ کی وفات کی خبر جب آمنہ کو ہوتی ہے تو سخت اظہار افسوس کرتی ہیں۔ اس کے بعد چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل پیدائش سے کم و بیش 50 یا 60 دن قبل مکہ میں ایک بہت مشہور واقعہ پیش آیا، جو واقعہ فیل کے نام سے المعروف مشہور ہے۔ اور اس مشہور واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ابرہہ صباح حبشی ہے کہ جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل مقرر ہوا، اس نے 525 عیسوی میں یمن فتح کیا اور یمن پر قبضہ کیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب انسانیت جو لوگ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو اسی حسد پر اس نے چاہا کہ میں بھی کوئی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں کوئی بڑی عمارت تعمیر کروں، کوئی بڑی عبادت گاہ، کوئی بڑا کلیسا، کوئی بڑا گرجا چرچ تعمیر کروں۔ تو اس بات پر اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا۔ تو جب اس نے وہ گرجا تعمیر کیا تو چاہا کہ بیت اللہ کا حج اسی کی طرف پھیر دیا جائے، جس طرح اللہ کے گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کو پوری دنیا میں عزت مقام حاصل ہے، پوری دنیا میں مرکزیت حاصل ہے، تو اب اس گرجا کو پوری دنیا میں مقام حاصل ہونا چاہیے۔ تو چاہا کہ اہل عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دیا جائے۔ جب اس بات کا بنو کنانہ کے کسی آدمی کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا کہ اس آدمی نے راتوں رات اس عمارت کے اندر گرجا کے اندر گھس کر پخانہ پھونک دیا۔ تو جب اس ابرہہ بادشاہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا، غصہ میں آیا۔ بس اسی حسد سے، اسی بات سے اس نے 60,000 کا لشکر لے کر یمن سے یلغار کرتا ہوا مکہ کی سرزمین کی طرف چل پڑا۔ اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر کہ جس لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے۔ اب ابرہہ نے اپنے لیے ایک زبردست طاقتور ہاتھی بھی منتخب کیا کہ جس پر خود سوار ہو کر اس لشکر کے ہمراہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا۔ راستے میں جب مگمس پہنچا تو اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہے لڑنے کی۔ اس کے بعد مگمس سے یلغار کرتا ہوا مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر مقام پر پہنچتا ہے، وادی محصر پر پہنچتا ہے تو ابرہہ کا ہاتھی بیٹھ جاتا ہے اور اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ابرہہ اس کو مارتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ہاتھی اٹھنے سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ ہاتھی کو جب مشرق، شمال یا جنوب کی طرف پھیرا جائے تو ہاتھی اٹھ کر دوڑنے لگے، تو جب اس ہاتھی کو بیت اللہ کی طرف چلنے کا کہا جائے تو ہاتھی انکار کر دے۔ اب مکہ کے قریب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے ہاتھی کو آگے چلنے کا حکم کرتا ہے۔ ہاتھی انکار کر دیتا ہے اور مکہ کے لوگوں کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ مکہ کے باشندے مکہ سے نکل جائیں، میں آپ سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کے لیے، مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب اللہ عز الجلال یہ سارا دیکھ رہے ہیں تو اللہ عز الجلال نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابابیل پرندوں کو حکم کیا، اور وہ پرندے اپنے پروں میں، اپنے منہ کے اندر، اپنی چونچوں میں اور پروں کے اندر پتھروں کی کنکریاں پکڑے ہوئے اس لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور وہ پرندے ابابیل اپنے پروں میں، اپنی چونچوں میں جو پتھروں کی کنکریاں پکڑے ہوئے ہیں، جب اس لشکر پر برساتے ہیں تو اس لشکر کو اللہ نے ایسے ذلیل کیا، اس ابرہہ کو اور ابرہہ کی فوج کو اللہ عز وجل نے ایسے ذلیل کیا، ایسے تباہ کیا، ایسے برباد کیا کہ جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے۔ ابرہہ اور ابرہہ کی فوج پر، لشکر پر
جب یہ ابابیل پرندے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنے منہ میں لے کر پروں میں لے کر ان پر برساتے ہیں، تو جب بھی کوئی کنکری کسی آدمی کے جسم کو لگتی تو اس کا جسم اس جگہ سے کٹ جاتا، پھٹ جاتا۔ تو ہر آدمی ان کنکریوں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو رونتا کچلتا ہوا دوڑتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس لشکر کو اور ابرہہ کے ساتھ ابرہہ کے لشکر کو، اس فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس مشہور واقعہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اللہ ذوالجلال نے پیغام دیا کہ بیت اللہ میرا گھر ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت بیت اللہ کو گرا نہیں سکتی۔ تو اس واقعہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کے اس داؤ کو، اس چال کو ہم نے بیکار نہیں کیا کہ ان پر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا کہ جو پرندے ان پر پتھروں کی کنکریاں برساتے تھے تو ہم نے ان کو ایسے کر دیا کہ جیسے کھایا ہوا بست ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے، ولادت سے قبل 50 یا 60 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس